اللہ والوں کی زندگی کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی ریاضتیں کی ہیں۔ کسی نے دنیا کی فانی حکومت پر لات مار دی، کسی نے جنگل اور پہاڑوں کو اپنا مسکن بنایا۔ حضرت رابعہ بصری کی ابتدائی زندگی بھی انہی لوگوں میں سے تھی کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی ریاضتیں کی ہیں۔ حضرت رابعہ کے والد کا نام اسماعیل تھا۔ آپ بصرہ کی رہنے والی تھی۔ آپ قبیلہ علوی میں پیدا ہوئی۔ آپ چونکہ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ حضرت رابعہ کے والد ایک نہایت غریب شخص تھے۔ تنگی میں ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ جس رات کو حضرت رابعہ بصری کی ولادت ہوئی، کہا جاتا ہے کہ ایسی تنگی تھی کہ پھٹے پرانے کپڑے بھی میسر نہیں تھے کہ جس سے مبارک لڑکی کو پہنا دیے جاتے۔ نہ گھر میں روشنی کرنے کے لیے چراغ تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ محترمہ نے آپ کے درویش صفت والد سے عرض کی کہ کسی پڑوسی سے کچھ مانگ کر لے آئے تاکہ اس وقت ضرورت پوری ہو جائے۔ آپ نے چونکہ پہلے سے ہی ٹھان لیا تھا کہ کسی سے کچھ نہیں مانگے گے، اس لیے آپ ہمسایوں کے دروازے پر جا کر واپس آئے اور کہا کہ سب کے دروازے بند ہیں، اور اپنی مجبوری پر افسوس کرتے ہوئے سو گئے۔ فوراً ایک خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کرو، یہ لڑکی خدا کی مقبول اور برگزیدہ ہے، اور ارشاد ہوا کہ امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ وہ روزانہ 100 بار اور رات کو 400 بار درود بھیجتا ہے، مگر گزشتہ جمعہ اس نے کیوں یہ عمل بھول گیا، لہٰذا اس کے عوض 400 دینار کفارہ اس شخص کو دے دے۔ آپ نے اس حکم کی تعمیل کی اور امیر کے دربار میں پہنچ گئے اور امیر بصرہ کو پیغام نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنایا۔ اس سے امیر کو بہت خوشی حاصل ہوئی اور وجدانی کیفیت اس پر طاری ہو گئی، اس لیے کہ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں قبول ہو گیا۔ اس پر امیر نے فرط خوشی سے 10,000 درہم مسکینوں میں تقسیم کرائے اور اس قاصد کی خدمت میں 400 دینار پیش کیے، اور عرض کی کہ جب کوئی حاجت آ پڑے تو آگاہ فرما دیا کرو تاکہ اپنے خوش قسمتی پر میں فخر کروں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کی کچھ خدمت ہو سکے، اور زندگی کی اعلیٰ ترین مقصد یہی ہے میرے لیے۔ حضرت رابعہ بصری ابھی بچپن ہی کے دنوں سے گزر رہی تھی کہ ان کے والدین کا انتقال ہو گیا اور بصرہ کے شہر میں سخت قحط سالی ہوئی۔ آپ کی بہنیں بھی جدا ہو گئی۔ آپ بھی کسی سمت جا رہی تھی کہ کسی نے پکڑ کر چند درہم کی خاطر آپ کو خادمہ کے طور پر فروخت کر دیا۔ آپ اکثر رات کو مکان کی سنسان چھت پر جاتی، جس وقت دنیا کے لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہوتے۔ اس وقت آپ کہتی کہ اے خدا، اس وقت طلب کرنے والا اپنے مقصد کو پاتا ہے، مگر میں تنہا تیرے ساتھ ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حسب معمول آپ عبادت الہی میں مشغول تھی۔ اسی درمیان میں ان کا مالک بیدار ہوا اور کیا دیکھتا ہے کہ آپ مناجات میں مشغول ہیں اور ان الفاظ سے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں: اے خدا، دل کا حال تجھ پر خوب روشن ہے کہ میری دلی تمنا صرف یہی ہے کہ تیری دائمی فرما برداری میں یہ زندگی بسر کر دوں اور تیری فرما برداری میں ہرگز کوتاہی نہ کروں، کیونکہ میں ایک مخلوق کی کنیز بنا دی گئی ہوں، اس لیے تیری روح افزار میں دیر ہو جاتی ہے۔ اے مولا، مجھے کچھ بھی حسرت نہیں ہے، صرف تیری رضا کی طلبگار ہوں۔ جب رابعہ بصری کے مالک نے آپ کو اس حالت میں پایا تو ان اثر کرنے والے الفاظ سے وہ بے چین ہو گیا، اور دوسرے دن صبح کو ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ کی برگزیدگی نے میرے دل پر خاص اثر ڈالا ہے، اس لیے آپ سے خدمت لینی درست نہیں۔ اب آپ آزاد ہیں، بلکہ آپ یہاں قیام فرمائے گی تو ہم لوگ اپنی سعادت سمجھ کر آپ کی خدمت کریں گے۔ حضرت رابعہ نے آزادانہ زندگی بسر کرنی بہتر سمجھی اور اپنے مالک کو الوداع کہہ دیا، اور بعد ازاں اپنے اوقات کو حضرت خواجہ حسن بصری کی خدمت بابرکت میں صرف فرمانے لگی۔ آپ رات دن میں 1000 رکعتیں نماز نوافل پڑھتی، 7 دنوں تک آپ صرف پانی سے روزہ افطار کرتی۔ آپ کا زیادہ وقت گریہ وزاری میں گزرتا۔ کسی نے پوچھا کہ بظاہر آپ کو کسی قسم کی بیماری نہیں، پھر یہ آہ بکا یعنی یہ رونا کیسا؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے باطن کی تجھے کیا خبر، مجھے ایسی اندرونی بیماری ہے کہ جس کا علاج حکیم اور طبیب سے ممکن نہیں، بلکہ اس کی دوا صرف محبوب حقیقی ہی کے پاس ہے۔ حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ کا شعر ہے: آج سر بالین من برخیز اے ناداں طبیب،
درد مند عشق راہ دارو بجز دیدار خیست۔ ایک دفعہ کوئی بزرگ حضرت رابعہ بصری کی خدمت میں نکاح کی غرض سے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات مشہور ہے کہ دنیا کو طلب کرنے والا مخنث ہوتا ہے۔ مخنث اسے کہتے ہیں کہ جس میں مرد اور عورت کی دونوں کی علامتیں پائی جائیں، اور آخرت کو طلب کرنے والی عورت ہوتی ہے اور اپنے مولا حقیقی کو طلب کرنے والا مرد ہوتا ہے۔ اگر تم دنیا کے طلبگار ہو تو تم مخنث ہو اور لہٰذا میں مؤنث ہوں۔ مخنث سے نکاح جائز نہیں۔ اگر تم آخرت کو طلب کرنے والے ہو تو میں بھی ایک عورت ہوں، لہٰذا مؤنث کا مؤنث سے نکاح جائز نہیں۔ عورت کا عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اپنے مولا حقیقی کو طلب کرنے والے ہو تو تم بھی مذکر ہو، اور ایک لحاظ سے میں بھی مذکر ہوں کیونکہ میں بھی اپنے مولا حقیقی کو طلب کرنے والی ہوں، لہٰذا مرد کا نکاح مرد سے ناممکن ہے۔ یہ جواب سن کر وہ چلا گیا۔ حضرت رابعہ کے معتقدین بعض دولت مند لوگ بھی تھے، مگر آپ ہمیشہ لاپرواہی سے رہتی تھی۔ دنیا سے بے پرواہ اور بے نیازی تو گویا آپ کی گھٹی میں پڑی تھی۔ ایک دفعہ بہت میلا کچالا کپڑا پہنے ہوئے تھی۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کی کہ اگر حکم ہو تو نیا کپڑا پیش کیا جائے۔ آپ نے جواب دیا کہ ہر حال میں قناعت کرنی چاہیے۔ قناعت کہتے ہیں کہ جس حال میں انسان ہو اسی حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ کسی نے کئی خوب کہا تھا، نہ عروج اچھا نہ زوال اچھا، نہ عروج اچھا نہ زوال اچھا، جس حال میں خدا رکھے وہ حال اچھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت رابعہ کے یہاں مہمان آئے۔ اس وقت صرف 2 روٹیں موجود تھیں۔ اتفاقاً اس وقت ایک سائل نے سوال کیا اور آپ نے دونوں روٹیں اسے دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بیگم کی خادمہ نے 18 روٹیں لا کر آپ کی خدمت میں پیش کی، مگر یہ کہہ کر آپ نے واپس کر دیا کہ شاید تمہاری مخدومہ نے مجھے نہیں بھیجی۔ خادمہ نے پھر 20 روٹیں لائی، تب آپ نے نظر قبول فرمائی۔ مہمانوں کو یہ دیکھ کر حسرت ہوئی اور وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا، میں نے خدا کے اس فرمان یعنی ایک کے بدلے وہ 10 گنا دیتا ہے، اسی پر بھروسہ کر کے میں نے اسے سائل کو 2 روٹیاں دے دی، کیونکہ 2 روٹیاں آپ لوگوں کے لیے کافی نہیں تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ حضرات بھوکے ہیں، اس لیے اس فرمان کے مطابق جب تک پوری 20 روٹیاں نہ ہو گئی میں نے ان کو واپس کر دیا۔ حضرت مالک دینار راوی ہیں کہ وہ حضرت رابعہ سے ایک بار ملنے گئے۔ دیکھا کہ پھٹا پرانا بوریے کا بسترا ہے، ایک اینٹ تکیے کے طور پر استعمال کی ہے، اور ایک مٹی کا ٹوٹا ہوا بندھنا ہے جس سے وضو کرتی اور پانی پیتی ہیں۔ حضرت مالک دینار نے اجازت چاہی تاکہ معقول انتظام ان چیزوں کا کرا دے، مگر آپ نے فرمایا کہ وہ دولت مند گروہ کا خدا ہے تو غریبوں کا نہیں ہے کیا؟ وہی ہر شخص کو اپنی مرضی کے مطابق دیتا ہے اور سب کے اندرونی حالات سے واقف ہے۔ میں خدا کی مرضی پر شکر ادا کرنے والی ہوں۔ حضرت بشر حافی فرماتے ہیں کہ درویشوں کے 3 درجے ہیں۔ ایک اس درجے کے فقیر ہیں کہ خود نہیں مانگتے اور اگر کوئی دے تو ان سے بھی نہیں لیتے، یہ فقراء اعلیٰ علیین میں روحانیوں کے ساتھ ہوں گے۔ دوسرے اس درجے کے فقیر ہیں کہ خود نہیں مانگتے، اگر کوئی دے دے تو اسے منع نہیں کرتے یعنی اسے لے لیتے ہیں، یہ فقیر مقربین کے ساتھ ہوں گے۔ تیسرے درجے کے وہ لوگ ہیں کہ جو ضرورت کے مطابق مانگتے ہیں، یہ فقیر اصحاب الیمین سے ہوں گے۔ حضرت رابعہ بصری کے مشہور اقوال بھی ہیں، کوشش کر کے دل کو بیدار کرو اور جب دل بیدار ہو گیا پھر محبوب کی طلب باقی نہیں رہتی، یعنی بیدار دل وہ ہے کہ جو خدا میں کھو دیا جائے، اور جو اس غیر فانی ذات میں کھو گیا وہی فنا فی اللہ ہے۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ پیشانی پر پٹی باندھے ہوئے ہے۔ آپ نے اس سے وجہ دریافت فرمائی تو معلوم ہوا کہ وہ سر کے درد میں مبتلا ہے۔ اس سے پوچھا کہ تیری عمر کیا ہے؟ اس نے کہا میری عمر 30 سال ہے۔ پھر پوچھا 30 سال میں کبھی تجھے درد سر ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اتنے عرصے میں شکریہ کی پٹی نہیں باندھی، ایک روز میں شکایت کی پٹی باندھ لی ہے۔ اگر راحت میں شکر ادا کرنے والے ہو تو تکلیف کے وقت میں صبر اور رضا سے کام لو۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنی وفات کے وقت تمام حاضرین کو حکم دیا کہ حجرے کے باہر چلے جاؤ، کیونکہ خدا کے بھیجے ہوئے یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لیے جگہ خالی کرنی ہے۔ جب حاضرین باہر چلے گئے تو انہوں نے ایک ندا سنی، یعنی اے آرام یافتہ نفس اپنے رب کی طرف رجوع ہو۔ حاضرین باہر سے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری کی روح کفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی، یعنی حضرت رابعہ بصری کا وصال ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ 752 ہجری میں ہوا۔ حضرت رابعہ بصری بیت المقدس کے قریب میں آرام فرما رہی ہیں
اور ان کا مزار پاک زیارت گاہ عام و خاص ہے، یعنی کوئی بھی ان کے مزار پاک پر زیارت کے لیے جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک ہستیوں کے صدقے ہماری بے حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔